المنتظر والحجة الثانی عشر اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم من الطالبین بسارہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ یقیناً تھک گئے ہوں گے. اگر آپ پر تھکن غالب آ گئی ہو تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہے. پہلی محرم سے جس سلسلہ اعزاء کو آپ نے شروع کیا تو مسلسل گریہ کرتے رہے، مسلسل ماتم کرتے رہے. ہر شب میں آپ نے بی بی کو پرسا دیا ہے. کل ساری رات جاگ کر آپ نے ماتم کیا ہے. آج صبح اذان علی اکبر سے لے کر اب تک مسلسل آنسو بہاتے رہے. اگر آپ تھک گئے ہوں تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہے. مگر عزیزوں، آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد آپ کو سونے کا موقع ملے گا. کچھ دیر کے بعد آپ کو آرام کرنے کا موقع ملے گا. مگر زینب کب آرام کرے گی؟ سکینہ کو کب سونے کا موقع ملے گا؟ ابھی تو شام غریبہ کے بعد کوفہ کے مراحل ہیں، کوفہ کے بعد شام کے مراحل ہیں. عزیزان، فاطمہ زہرا نے ایک دعا مانگی تھی جس موقع پر حسین کی ولادت ہوئی ہے، اور پیغمبر اکرم نے یہ بتایا کہ اس بچے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. تو آپ جانتے ہیں نا کہ اس موقع پر جناب سیدہ نے یہ کہا تھا کہ بابا کیا آپ ہوں گے اس وقت؟ پیغمبر اکرم نے کہا کہ نہیں، میں اس دنیا سے چلا گیا ہوں گا. کہا کہ علی ہوں گے؟ کہا علی بھی نہیں ہوں گے. کہا کیا میں ہوں گی؟ کہا نہیں، فاطمہ زہرا تم بھی نہ ہوں گی. کہا علی حسین کا بڑا بھائی حسن ہوگا؟ اور پیغمبر اکرم نے بتایا تھا کہ نہیں، حسن بھی نہ ہوگا. تو جناب سیدہ نے حسرت کے ساتھ یہی کہا تھا نا کہ بابا پھر میرے حسین پر آنسو کون بہائے گا؟ میرے حسین کا ماتم کون کرے گا؟ جس پر پیغمبر اکرم نے کہا تھا اے فاطمہ زہرا، خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں پر ماتم کریں گے، جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کا ماتم کریں گے، جس کی بیویاں حسین کی عورتوں کا ماتم کریں گی، جس کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے. عزاداروں، کیا آپ خوش نصیب نہیں ہیں کہ آپ زہرا کی دعا کا اثر ہیں؟ آپ وہی قوم، وہی قبیلہ ہیں کہ جسے فاطمہ زہرا کی دعا کی وجہ سے پروردگار عالم نے پیدا کیا، اور آپ ان آنسوؤں کے ذریعے سے جناب سیدہ کی شفاعت کے طلبگار ہیں. اے بی بی فاطمہ زہرا، کاش کہ آپ اس مجلس میں تشریف لائیں. اے امام زمانہ، کاش کہ آپ اس مجلس میں تشریف لائیں اور ہم آپ کے سامنے براہ راست آپ کو آپ کے جد کا پرسہ دے سکیں، بی بی آپ کو آپ کے حسین کا پرسہ دے سکیں. شام غریبہ کی یہ مجلس ہے. حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہو گیا. فضاؤں میں یہ آواز گونجی، علاقت قتل الحسین بکربلا، علاقت ذبح الحسین بکربلا. کاش کہ حسین کو قتل کرنے کے بعد ہی یہ لوگ رک گئے ہوتے ہیں. مگر آپ جانتے ہیں کہ یہ ظالم اس پر بھی رکے نہیں ہیں اور آگ لے کر خیموں تک آ گئے. اور جب خیموں کو آگ لگائی گئی ہے تو بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، خیمے جلتے گئے. بیویاں بچوں کو لے لے کر اگلے خیمے میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ آخری خیمہ جو سید سجاد کا خیمہ تھا
وہاں پر یہ بیویاں جمع ہوئی ہیں. جناب زینب نے سجاد کو بیدار کیا اور کہا کہ بیٹا سجاد، خیموں کو آگ لگائی جا چکی ہے، یہ بتا دو کہ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے، جل کر مر جائیں یا میدان کربلا میں نکل جائیں؟ ہاں بیٹا سجاد، مگر اتنا دیکھ لینا اب میرے سر پر چادر موجود نہیں ہے. سید سجاد نے جملہ کہا علیکن بالصحرا، پھوپھی اماں بس اب صحرائے کربلا میں نکل جائیے. اور یہ آل محمد کا گھرانہ خیموں سے، جلتے ہوئے خیموں سے کربلا کے ریگزار پر آ گیا. آپ کو معلوم ہے کسی نے بعد میں جب سوال کیا سید سجاد سے کہ مولا ان جلتے خیموں سے قافلہ حسینی کیسے باہر آیا، تو سید سجاد نے کیا جواب دیا تھا؟ سید سجاد نے ہاتھ میں تسبیح موجود تھی، کہا کہ اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جاتے ہیں؟ جس طرح سے تسبیح کے ٹوٹنے پر دانے بکھر جاتے ہیں، اسی طرح سے قافلہ حسینی، حسین کا گھرانہ کربلا کے صحرا میں بکھر کر رہ گیا. کسی نے سوال کیا کسی موقع پر کہ مولا یہ کہا جاتا ہے کہ جناب زینب ایک جلتے خیمے سے بار بار باہر آتی تھی، پھر اندر جانے کی کوشش کرتی تھی. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی بہت قیمتی چیز ہے کہ جو اس خیمے کے اندر موجود ہے. اور پھر دیکھا کہ زینب کبریٰ نے کوئی گٹھڑی اپنی پشت پر لادی ہوئی ہے اور وہ اس خیمے سے باہر آئی. مولا ایسی کون سی قیمتی چیز تھی کہ جس کو لینے کے لیے سید سجاد سے پوچھا جا رہا ہے کہ مولا وہ کون سی چیز تھی کہ جس کو لینے کے لیے زینب بار بار جلتے خیمے میں جانے کی کوشش کر رہی تھی؟ سجاد کی آنکھوں میں آنسو تو تھے اور زیادہ بہنے لگے. کہنے لگے بھائی وہ کوئی اور نہیں تیرا امام تھا. یہ زینب کبریٰ نے کتنا بڑا کام کیا کہ بیمار امام کو اپنی پشت پر لاد کر جلتے خیمے سے باہر آئی ہیں. عزیزان یہ خیمے جل گئے، بیبیاں باہر آ گئیں. اور اب جناب زینب ام کلثوم سے سوال کرتی ہیں، ام کلثوم بچوں کو ذرا گنو، دیکھو اس بیابان کے اندر بچے ادھر ادھر نہ ہو جائیں. کچھ بچے زینب کے پاس ہیں، کچھ بچے ام کلثوم کے پاس ہیں. مگر آخر میں زینب نے سوال کیا ام کلثوم سکینہ میرے پاس نہیں ہے، کیا تمہارے پاس ہے؟ اور ام کلثوم جواب دیتی ہے کہ نہیں بہن زینب سکینہ میرے پاس بھی نہیں ہے. اور اب جناب زینب پریشان ہو گئی کہ یہ تو بھائی کی امانت خاص ہے، اور مقتل کی طرف چلی ہیں جناب زینب یہ کہتے ہوئے کہ اینا سکینہ، اینا سکینہ، سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو، آ جاؤ میرے پاس، میں وعدہ کرتی ہوں اب کوئی تماچے نہیں مارے گا، اے بی بی اب کوئی تازیانے نہیں مارے گا. اور ایک نشیب سے آواز آئی زینب آہستہ، زینب آہستہ، زینب آہستہ. سکینہ میرے سینے پر سو رہی ہے. اور جب جناب زینب نے جا کر دیکھا تو نظر آیا ایک بے سر کا لاشا ہے، اور سکینہ اس بے سر کے لاشے کے سینے پر سر رکھے ہوئے سو رہی ہے. قریب آئی جناب سکینہ کو بیدار کیا اور پوچھا سکینہ تو نے پہچانا کیسے کہ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ کیسے تو نے جانا کہ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں میں اسی ویرانے کے اندر فریاد کر رہی تھی کہ بابا کہاں ہو، بابا کہاں ہو. تجھے معلوم ہے تیری سکینہ کو تیرے سینے کے سوا کہیں نیند نہیں آتی. پھوپھی اماں اس بے سر کے لاشے سے آواز آئی الہیہ الہیہ یا بنیہ، اے میری بیٹی سکینہ میرے پاس آ جا. میں پہچان گئی کہ یہ میرے بابا کا سینہ ہے. مگر اے بی بی سکینہ ہم ہاتھ جوڑ کر آپ سے سوال کریں، ارے بی بی آپ نے اس زخمی سینے پر سر رکھنے کے لیے جگہ کیسے تلاش کر لی کہ جس کے بارے میں بعد میں امام نے بتایا کہ انگوٹھی میں نگی میں جتنی جگہ بھی حسین کے جسم پر سلامت نہ تھی. اے بی بی سکینہ آپ نے اس سینے پر سر رکھنے کے لیے جگہ کیسے تلاش کر لی؟ اور جب جناب سکینہ کو زینب کہتی ہیں اے بیٹی سکینہ چلو یہاں سے چلو، اس طرح سے کوئی جنگل میں نہیں سویا کرتا. علامہ رشید ترابی کا جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اس موقع پر بی بی سکینہ کہنے لگے پھوپھی اماں مگر میرے بابا بھی تو یہیں پر سو رہے ہیں، میں اپنے بابا کو تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ جناب سکینہ کو کسی طرح سے بہلا کر خیموں کی جہاں پر راکھ تھی وہاں پر جناب زینب لے کر آئی ہیں، بچوں کو بھی جمع کر لیا، سب کچھ ہوا. ایسے میں کسی موقع پر فضا آتی ہیں اور کہتی ہیں اے شہزادی بہت غضب ہو گیا،
اے شہزادی بہت غضب ہو گیا. جناب زینب کہتی ہے اما فضہ اب غضب ہونے میں کیا باقی رہ گیا؟ میرا بھائی مارا گیا, میرا عباس مارا گیا, میرا اکبر مارا گیا, اب غضب ہونے میں کیا باقی رہ گیا؟ فضہ کہتی نہیں شہزادی بہت غضب ہو گیا. کہا اما فضہ کیا ہوا؟ کہ شہزادی میں نے سنا ہے کہ عمر سعد نے حکم دیا ہے گھوڑوں کی نال بندی کی جائے. کہ قوم عرب کا دستور ہے کہ جب کسی کو ذلیل کرنا ہو تو اس کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں. بی بی مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ماں جائے کہ لاشیں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. اور اب یہ منظر مجھے نہیں معلوم کہ جناب زینب نے کس طرح سے دیکھا. حکم دیا گیا کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جائے, ہمیں لاشیں پامال کرنے, مگر جب لاشوں کی پامالی کا مرحلہ آیا ہے حر کا قبیلہ آگے بڑھ کر کہتا ہے اے پسر سعد, ہمارے شخص نے, ہمارے قبیلے کے فرد نے جو بھی جرم کیا وہ کیا, مگر بہرحال لاشے کی پامالی ہم برداشت نہیں کریں گے. عمر سعد نے کہا لے جاؤ, حر کا لاشا لے جاؤ. حر کا لاشا اٹھا لیا گیا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے لاشے اٹھا لیے گئے. حد یہ ہے کہ عباس کا لاشا بھی ہٹا لیا گیا, علی اکبر کا لاشا بھی ہٹا لیا گیا. اب فقط ایک لاشا ہے جو ریگزار کربلا میں پڑا ہوا ہے, جس کے لیے کوئی کہنے والا نہیں ہے. اے پسر سعد خبردار, اس لاشے کو پامال نہ ہونے دیں گے. اور وہ لاشا کس کا ہے؟ زہرا کے مظلوم لال حسین کا لاشا ہے. گھوڑے دوڑتے جا رہے ہیں, لاشا حسین پامال ہوتا جا رہا ہے. زہرا کی کمائی پامال ہو گئی. عجب نہیں کہ زہرا ہی کی فریاد وہاں بلند ہوئی ہو کہ اے پروردگار, کیا اسی دن کے لیے میں نے حسین کو چکی پیس پیس کر پالا تھا؟ بس عزیزوں مجھے نہیں معلوم کہ پانی کس موقع پر آیا اور کیسے آیا, مگر جب بھی پانی آیا ہے نا, اب آپ مجھے بتائیے کہ جب کوئی عزیز ترین چیز آپ کا عزیز مانتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے اور اس کے بعد وہ ملے تو کیا آپ کا دل بھی چاہے گا کہ آپ اس کے قریب جائیں؟ جناب زینب پانی کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہتی, کوئی بھی بی بی پانی کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہتی, مگر پانی آ چکا ہے. اور سید سجاد نے جام آب لیا اور آگے بڑھے اور جناب زینب کے پاس آئے اور کہا پھوپھی اماں پانی آ گیا, پانی پی لیجئے. جناب زینب کہتی ہے بیٹا سجاد مجھے پانی نہیں چاہیے. سجاد اصرار کرتے, مولانا اظہر حسن زیدی صاحب یہ روایت پڑھا کرتے تھے, سجاد اصرار کرتے ہیں پھوپھی اماں مگر پانی پی لیجئے. زینب کہتی ہیں بیٹا مجھے پانی نہیں چاہیے. 2 سے 3 مرتبہ جب اصرار بہت زیادہ کیا ہے تو جناب زینب کہتی ہے سجاد اتنا اصرار کس وجہ سے, کیوں بار بار کہہ رہے ہو کہ ہم پھوپھی اماں پانی پی لیجئے؟ اور اب سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں ذرا میری ان انگلیوں کے درمیان تو دیکھیے گا, ان 2 انگلیوں کے درمیان تو دیکھیے گا. اور اب جناب زینب نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ جنت میں حسین کے ساتھ اللہ کے رسول, نانا ماں فاطمہ زہرا, بابا علی مرتضیٰ, حسن مصطفیٰ, پیغمبر اکرم روزہ آب کوثر لیے ہوئے حسین کے پاس کھڑے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹا حسین تیرا امتحان پورا ہو گیا, پانی پی لے. حسین کہتے ہیں نہیں نانا میں پانی نہیں پیوں گا. بابا علی مرتضیٰ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹا حسین تو امتحان میں سرخرو ہو گیا, پانی پی لے. اور حسین کہتے ہیں کہ نہیں بابا میں پانی نہیں پیوں گا. حد یہ ہے کہ پالنے والی ماں فاطمہ زہرا کہہ رہی ہے اے میرے لال تو بہت پیاسا ہے, پانی پی لے. مگر حسین کہتے ہیں اماں میں پانی نہیں پیوں گا. حسن کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے بھائی حسین پانی پی لو. حسین کہتے ہیں نہیں بھیا میں پانی نہیں پی سکتا. اور جب پوچھا جاتا ہے, پیغمبر پوچھتے ہیں, سیدہ پوچھتی ہیں اے بیٹا حسین پانی کیوں نہیں پی رہے؟ تو حسین کہتے ہیں کہ میں پانی کیسے پی لوں, ابھی میری زینب پیاسی ہے, ابھی میری زینب نے پانی نہیں پیا. یہ منظر دیکھا ہے جناب زینب نے تو کوزہ آب ہاتھوں میں لیا, مگر کیا اپنے لبوں سے مس کیا نہیں, آگے بڑھی. راک پر کہیں سکینہ سو رہی ہے, آنکھ لگی ہے, سکینہ کے قریب گئی, بیدار کیا اور کہا کہ سکینہ پانی آ گیا, پانی پی لو. سکینہ جیسے ہی بیدار ہوئی, پانی کا نام سنا, کوزہ آب دیکھا, کہنے لگی کیا میرے چچا عباس آ گئے؟ بی بی زینب منہ پھیر کر آنسو بہانے لگی, کہنے لگے نہیں سکینہ عباس تو نہیں آئے, مگر پانی آ گیا, پانی پی لو. سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں میری ماں رباب بہت پیاسی ہے, اسے پانی پلائیے. کہا نہیں بیٹا تم پہلے پانی پیو. کہا پھوپھی اماں آپ بھی تو بہت پیاسی ہے, آپ پانی پیجئے. کہا کہ نہیں بیٹا تم پہلے پانی پیو. سکینہ کہتی ہے مگر میرا بھیا سجاد بھی تو بہت پیاسا ہے. پھوپھی اماں سب کو چھوڑ کر آپ مجھے کیوں کہہ رہی ہیں کہ میں پانی پیوں؟ اور اب جناب زینب کہتی ہے اے بیٹی سکینہ, دستور یہ ہے کہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے اسے پانی پلایا جاتا ہے.
جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے اسے پانی پلایا جاتا ہے۔ جب سکینہ نے یہ دستور سمجھ لیا تو جہاں میں آپ لیا اور مقتل کی طرف جانے لگی، جناب زینب پیچھے پیچھے یہ سوال کرتی ہوئی چلی، اے بیٹی سکینہ کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں دستور تو آپ ہی نے بتایا ہے نا کہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے پانی اسے دیا جاتا ہے۔ میرا ننھا بھائی علی اصغر مجھ سے بھی زیادہ چھوٹا ہے، میں پہلے اپنے بھائی علی اصغر کو پانی پلاؤں گی پھر پانی پیوں گی۔ یہ بھائی اور بہن کی محبت کی عجیب منظر کشی ہے۔ مگر عزیزو اب مجلس کا اختتام میں ریحان اعظمی کے چند اشعار پہ کروں۔ ساعت شام غریبہ یاد وہ عباس کی، ساعت شام غریبہ یاد وہ عباس کی، جب نہ تھا کوئی بھی والی ماں سوائے بے کسی، غم زدہ کے ہاتھ میں ایک چوب خیمہ آ گئی، بن گئی زینب علی عباس بھی شبیر بھی، سہن بچوں کے لیے بنت علی تھی پہرہ دار، سب کو دیتی تھی تسلی، خود مگر تھی اشک بار، ناگہاں دیکھا چلا آتا ہے جیسے ایک سوار، تھام لی باغے فرس بی بی نے ہو کے بے قرار، بولی اب کیا لوٹنے آیا ہے، سب تو لٹ گیا، جل گیا اسباب سارا، بھائی میرا مر گیا، لوٹ جا دیتی ہوں تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ، میں نبی زادی ہوں میں زینب ہوں بنت سیدہ، مصطفیٰ کا نام سن کر ہو گیا وہ بے قرار، ڈال کر باہیں گلے میں ہو کے بولا اشک بار، میں تیرا بابا علی میں تیرا بابا علی مشکل کشا ہوں غم گسار، اب تو خیمے میں چلی جا میں بنوں گا پہرہ دار، باپ کو دیکھا تو غم سے اور سینہ پھٹ گیا، دجلہ آنسو جو تھا آخر کو بے قابو ہوا، بولی زینب مرتضیٰ سے کر کے یہ آہو بکا، کٹ گیا کنبہ میرا کٹ گیا کنبہ میرا، بابا چھینی میری ردا، اکبر و اصغر صدارے قاسم و عباس بھی چل گئی شبیر کے حلقوم پہ بابا چھری، میں در خیمہ پہ بابا ہاتھ ملتی رہ گئے، سو گیا دریا کنارے جا کے ابا سے جری، میں در خیمہ پہ بابا ہاتھ ملتی رہ گئے، سو گیا دریا کنارے جا کے ابا سے جری۔ بس عزیز علماء کہتے ہیں کہ اس موقع پر جناب زینب نے جب بابا کی زیارت کی ہے نا، وہ فریاد تو کی ہوگی جو ابھی آپ نے سنی کہ اب آئے ہو بابا، جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اے بابا اب آئے ہو۔ مگر یہ تمام تر فریادیں کرنے سے پہلے زینب آئی اس جگہ پر جہاں بیویاں موجود تھی، رباب کو مخاطب کیا، ام کلثوم کو مخاطب کیا اور ان تمام بیویوں سے کہتی بیویوں ذرا کہیں دیکھو تلاش کرو، کوئی کپڑے کا ٹکڑا ایسا ہے کہ جسے چادر بنا کر میں سر پر رکھ لوں، میں کبھی اپنے بابا کے سامنے ننگے سر نہیں گئی، ارے آج میرے بابا اس موقع پر آئے ہیں، میں کس طرح سے